بسم الله الرحمن الرحيم. جزاکم اللہ احسن الجزا. واضح جواب تھا. اب پروگرام کا ہم سوال لیتے ہیں. محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے میری درخواست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب بیان کمالات اسلام میں قرآن کریم میں مذکور حقیقت اسلام کی تحصیل کے لیے جو بہت سے وسائل ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. تو اس تعلق سے تھوڑی وضاحت ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست ہے. اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت تک پہنچنے کے وسائل کیا کیا ہیں، اسی طرح اس پر اسلامی احکامات کی پابندی کرنے کے کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد انسان کا حاصل ہوتے ہیں. تو واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیش کی ایک چیز کا مول دیا جائے، اور یا کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، یا یہ کہ صلح کے طالب ہو، یا یہ کہ کسی امر میں یا خصومت کو چھوڑ دیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز میں اسلام کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے: اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضا خیش، پے مرضی خدا. اتنے شاندار انداز میں حضور علیہ السلام نے اس مصرعے میں اسلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تمام مرضیات کو چھوڑ دینا اور اپنی زندگی کے تمام ادوار، تمام زندگی احکام قرآن کے تابع کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں گزارنا، یہ دراصل اسلام ہے. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا کہ نزول قرآن کے وقت اس زمانے کے یہود و نصارہ نے ایک دعویٰ کیا ہے جو قرآن مجید نے اس رنگ میں محفوظ کیا. فرمایا: وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. کہ یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ان لوگوں نے کہا اس زمانے کے یہود و نصارہ نے کہ لن يدخل الجنہ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من كان هودا او نصارى، سوائے یہودی اور نصارہ کے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا نصارہ تلک امانیہم، یہ ان کی بے بنیاد خواہشیں ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو برہان لے آؤ. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے، وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے. لیکن قرآن مجید آگے بیان فرماتا ہے: بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو شخص اپنے آپ کو، اپنے تمام وجود کو خدا تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دیتا ہے، للہ اللہ کی خاطر اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ محسن، اس حال میں وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والے بھی ہو، اور فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی بات کے لیے غمگین ہوں گے. تو اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے کہ اسلام کی حقیقت بیان کی ہے اور اس کے پانے کے ذرائع کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے آپ کو، اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور وہ احسان بھی کرنے والا ہو. احسان کا جہاں تک تعلق ہے محسن کا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لطیف انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے. عام طور پر محسن کا مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ احسان کرنے والا، کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا. ایک اور احسان بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت کو سکھایا ہے. مدینہ کا وہ واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، علم و عرفان کی مجلس جاری تھی، تو ایک شخص اچانک آ جاتا ہے جو بعد میں پتہ چلتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں نے بہت سارے سوال کیے اس میں، مل اسلام و مل ایمان وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو عام اس کا جواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ بالکل کسی حالت میں بھی انسانی سوچ کے مطابق نہیں تھا. حضور نے فرمایا: الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس رنگ میں عبادت کرنا
کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر چاہے آپ اس مقام پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر سکے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے, تو کم از کم اتنا تو خیال رکھے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ تمہیں دیکھ رہا. تو وَهُوَ مُحْسِنٌ, اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے, وہ محسن احسان کرنے والے ہو. بے شمار معنی اس میں سے ایک میں نے یہ بیان کیا ہے. تو یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے ہوئے تھے. آمد السلام سے ان سے پوچھا بھی آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, لا علمی کا اظہار کیا. تو حضور نے فرمایا فذاک جبریل قد اتاکم لیعلمکم دینکم, وہ جبریل تھے تمہیں دین سکھانے کے آئے ہوئے تھے. تو جلدی جلدی باہر نکل گئے صحابہ دیکھنے کے لیے, جبریل کو دیکھنے کے لیے, لیکن ان کا کوئی نہیں تھا. تو یہاں پر الاحسان کا جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس کی تصدیق جبریل علیہ السلام نے کی, گویا یہ ایک لطیف کشف تھا جس میں صحابہ بھی شامل تھے. جبریل علیہ السلام متمثل ہو کر آئے تھے دین سکھانے کے لیے. تو یہ دراصل اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. جو شخص یعنی یہود و نصارہ کے اس دعوے کے جواب میں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا, نہیں یہود ہونے سے یا نصرانی بننے سے کوئی انسان نجات کے لائق نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے بلا من اسلم وجوہ للہ, جو شخص اپنے آپ کو, اپنے تمام وجود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس حال میں وہ محسن بھی ہے, احسان کرنے والا ہے, ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں, تو ان کے لیے فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یعنی اسلام کی حقیقت نہایت اعلیٰ ہے. کوئی انسان اس شریف لقب سے ملقب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا سارا وجود حوالہ خدا نہ کرے. حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک انقلاب وارد ہو, اس کے نفس امارہ کا نقش ہستی مٹ جائے, پھر محسن للہ ہونے کی نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے. تو اس میں بعض صوفیہ نے بھی بیان کیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے. اس میں اسلم وجہ للہ کے 3 مراتب بیان کیے گئے. ایک فنا کا درجہ ہے, فنا کا مقام ہے, جب انسان اپنے تمام تر ادنا شہوات, ادنا خواہشات اور جس قدر بھی ان کی نفس کی آلائشیں ہیں اس سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں, ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے, ایک پاکیزہ زندگی کا وہ حامل بن جاتا ہے. پھر وہ ایک قسم کا فنا کا مقام ان کو حاصل ہوتا ہے. یعنی فنا کا مطلب ہے کہ ان کے تمام تر جو منفی خواہشیں ہیں, منفی ارادے ہیں یا منفی صفات ہیں, اس سے آزاد ہو جاتے ہیں, وہ فنا ہو جاتے ہیں. پھر اس فنا کے مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ بقا کے مرتبہ حاصل کر لیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. جب انسان فنا اور بقا کے دونوں مقام کو پا لیتے ہیں, اس کے بعد اگلا ہے لقاء کا مقام ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو اگرچہ قرآن کریم نے حقیقت اسلامی کی تحصیل کے لیے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں, لیکن مگر در ہے کہ ان سب کا محال 2 قسم کا جال ٹھہرتا ہے. ایک تو ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی مالکیت اور اس کی قدرت تامہ, اس کے تمام صفات پر ایمان لائے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود وراء الورا ہے. کوئی انسان اس کو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتا, جب اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو انسانی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق, اپنے اپنے استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ٹھہرے, مظہر بن جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پانا, اس کی صفات کی سے پر آگاہی حاصل کرنا اور اس کی حکومت تامہ کو اپنے اوپر وارد کر دینا, اور اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھنا کہ وہ واحد ہے, لا شریک ہے, حی و قیوم ہے, حاضر و ناظر ہے, ذو الاقتدار ہے, ازلی ابدی ہے, اور تمام اس کی قوتوں, طاقتوں, تمام کمالات پر یقین رکھنا, یہاں تک کہ ایک ذرہ اپنے وجود اور تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے, اور هو القاہر فوق عبادی کی تصویر سامنے نظر آ جائے. اور ایک تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پانا, اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, وہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے واقعی وہ موجود ہیں, اس کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے, اس کی شیرین کلام سے کیسے متمتع ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ احسان ہے, یعنی آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں 2 ہی چیزیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے.
ایک تو ہے کہ حسن ہے، ایک حسین چیز ہے، لازم بات ہے انسان کے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احسان ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے تو طبیعی بات ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ تو یہ دو ہی باتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پاویں، دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان بنے ہوئے انسان پر ہے، تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی صفت رحمانیت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، صفت رحیمیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صفت رزاقیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خالقیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو انسان کو معلوم ہو اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ بے انتہا اور بے انتہا ہے، لا تعداد ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جس کے پر بھی صفات انسانی زندگی سے متعلق ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے احسان پر اطلاع پاتا ہے۔ ہر انسان جتنا بھی غور کرتا چلا جائے وہ اس بات سے مستغنی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت سے میں فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ کوئی بھی چرند پرند، کوئی بھی دابہ ہو، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی جو حرکت کرنے والی چیز نہیں ہے، دابہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے صفت رزاقیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہ بخشتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پانا، اللہ تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا، یہ دراصل حقیقت اسلام کو حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تمام تر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشریح اور صفات کون کون سی صفات ہے، کیسے انسان ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، انسان اپنی عام روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا، اس کے لیے محنت شاقہ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے کوئی آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، پھر اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا، پھر اس کے ثمرات سے متمت ہونا آسان کم نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس آیت کا ذکر کیا تھا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان جو خدا کو کہ قرب پانے کی خواہش رکھتے ہو، تم لوگ اگر خدا کے صفات سے متصف ہونا چاہتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، بہت زیادہ محنت شاقے کی ضرورت پڑے گی، تب جا کے خدا تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس میں سنانا چاہوں گا وقت کی رعایت کے مطابق۔ فرماتے ہیں یہ جو دونوں قسم کے وسائل یعنی حسن اور احسان جن پر حقیقت اسلام کے حاصل ہونا موقف ہے، قرآن کریم میں ان دونوں وسیلوں کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان و حسن و جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اسلام اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کے روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے، جس کی ہم تفصیل لکھ چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور اسی کی طرف در حقیقت اشارہ اس آیت میں بھی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حکمت سے مراد علم عظمت ذات و صفات باری ہے، اور خیر کثیر سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، پھر ایک دوسری آیت میں فرمایا قل رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب تو مجھے اپنی عظمت و معرفت شؤون و صفات کا علم کامل بخش۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرمایا غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلام کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہے، جیسے صوم و صلاۃ، دعا اور تمام احکام الہی جو 600 سے بھی کچھ زیادہ ہے، لیکن علم عظمت و وحدانیت، ذات اور معرفت شؤون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز اسمہ وسیلۃ الوسائل اور سب کا موقف علیہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے اور اس کی آگاہی حاصل کرنے کا کہ ذریعہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ حاصل کی جائے، جس کو قرآن مجید نے ہمیشہ ہر زمانے کے لیے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ۔